کیا آپ نے کبھی خود کو ایک خیالی دنیا میں بھٹکتے ہوئے محسوس کیا ہے؟ اپنے ذہن میں کہانیاں، کردار یا بات چیت تخلیق کرتے ہوئے؟ بہت سے لوگوں کے لیے دن میں خواب دیکھنا بالکل عام بات ہے۔ یہ تخلیقی صلاحیت کو جگا سکتا ہے، ہمیں جذبات پر قابو پانے میں مدد دے سکتا ہے اور کبھی کبھی صرف ہمارے ذہن کو ایک وقفہ دے سکتا ہے۔ لیکن کچھ افراد کے لیے دن میں خواب دیکھنا کہیں زیادہ شدید ہم ہو سکتا ہے۔ وہ گھنٹوں اپنی تخیل میں ڈوبے رہ سکتے ہیں، حقیقی زندگی کی ذمہ داریاں نظر انداز ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور ان کے ذہن کے اندر کی دنیا آہستہ آہستہ زیادہ واضح اور کبھی کبھی حقیقت سے زیادہ پرکشش ہو جاتی ہے۔ اس تجربے کو کبھی کبھی میل اڈیپٹیو ڈے ڈریمنگ یا غیر موافق خیالی پلاؤ کہا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں انسان حقائق اس بات کا جائزہ لے گا کہ میل اڈیپٹیو ڈے ڈریمنگ کیا ہے، یہ کیوں ہوتی ہے، اور نفسیات ذہنی فرار کی اس طاقتور شکل کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ میل اڈیپٹیو ڈے ڈریمنگ کی اصطلاح سب سے پہلے ماہر نفسیات ڈاکٹر ایلی سومر نے 2002 میں متعارف کرائی تھی۔ یہ ضرورت سے زیادہ اور گہری خیالی دنیا میں کھو جانے کو بیان کرتی ہے جو روزمرہ کی زندگی میں مداخلت کرنے لگتی ہے۔ عام خیالی پلاؤ کے برعکس، جو عام طور پر صرف چند منٹ تک رہتا ہے، میل اڈیپٹیو ڈے ڈریمنگ گھنٹوں تک جاری رہ سکتی ہے۔ جو لوگ اس کا تجربہ کرتے ہیں وہ اکثر تفصیلی کرداروں اور جذباتی طور پر شدید حالات کے ساتھ پیچیدہ خیالی کہانیاں بناتے ہیں۔ وہ اندرونی دنیایں جن کا وہ تصور کرتے ہیں ناقابل یقین حد تک واضح محسوس ہو سکتی ہیں۔ کچھ افراد خیالی پلاؤ کے دوران آگے پیچھے ٹہل بھی سکتے ہیں، چہرے کے تاثرات بنا سکتے ہیں یا خاموشی سے مناظر کی اداکاری کر سکتے ہیں۔ اگرچہ میل اڈیپٹیو ڈے ڈریمنگ کو فی الحال DSM-5 میں ایک عارضے کے طور پر درجہ بائنڈنگ نہیں کیا گیا ہے، ماہر نفسیات اس کا مطالعہ جاری رکھے ہوئے ہیں کیونکہ یہ روزمرہ کی کارکردگی کو کتنی شدت سے متاثر کر سکتی ہے۔ محققین کا ماننا ہے کہ میل اڈیپٹیو ڈے ڈریمنگ ایک نفسیاتی کوپنگ میکینزم یا مقابلہ کرنے کے طریقے کے طور پر پیدا ہو سکتی ہے۔ جب حقیقت بہت زیادہ تنہا یا جذباتی طور پر تکلیف دہ ہو جاتی ہے تو ذہن ایک محفوظ اندرونی دنیا بنا سکتا ہے۔ ان خیالی دنیاؤں میں لوگ خود کو سمجھا ہوا، سراہا ہوا، زیادہ مضبوط یا جذباتی طور پر جڑا ہوا محسوس کر سکتے ہیں۔ ان افراد کے لیے جنہوں نے طویل مدتی تنہائی، صدمے یا دائمی تناؤ کا تجربہ کیا ہے، یہ خیالی دنیایں خاص طور پر تسلی بخش محسوس ہو سکتی ہیں۔ وقت کے ساتھ دماغ جذبات کو کنٹرول کرنے کے طریقے کے طور پر خیالی پلاؤ پر انحصار کرنا شروع کر سکتا ہے، کیونکہ تخیل ڈوپامائن کو بھی متحرک کر سکتا ہے جو انعام سے منسلک دماغی کیمیکل ہے، تو یہ تجربہ کبھی کبھی نشے جیسے پیٹرن سے مشابہت اختیار کرنے لگتا ہے۔ اگرچہ تجربات مختلف ہوتے ہیں، کچھ عام علامات رپورٹ کی جاتی ہیں۔ ایک علامت انتہائی واضح اور پیچیدہ خیالی کہانیاں ہیں جو طویل عرصے تک جاری رہتی ہیں۔ ان خیالی بیانیوں میں بار بار آنے والے کردار، بدلتے ہوئے پلاٹ اور گہرے جذباتی تجربات شامل ہو سکتے ہیں۔ ایک اور علامت خیالی پلاؤ کے دوران وقت کا پتہ نہ چلنا ہے۔ ایک شخص صرف چند منٹ کے لیے کچھ تصور کرنے کا ارادہ کر سکتا ہے، لیکن اسے احساس ہوتا ہے کہ گھنٹے گزر چکے ہیں۔ محرکات بھی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ کچھ چیزیں خیالی پلاؤ کی قسط شروع کر سکتی ہیں، جیسے موسیقی، بوریت، تنہائی یا بار بار کی جانے والی سرگرمیاں جیسے چلنا یا ٹہلنا۔ کچھ لوگ تو اپنی خیالی کہانی کو جاری رکھنے کی خواہش کو اس طرح بیان کرتے ہیں جیسے کوئی کسی شو کی اگلی قسط دیکھنے پر مجبور ہو۔ بنیادی طور پر میل اڈیپٹیو ڈے ڈریمنگ کا تعلق فرار پسندی سے ہو سکتا ہے، حقیقت سے ذہنی طور پر دستبردار ہونے کی خواہش۔ فرار پسندی خود ہمیشہ منفی نہیں ہوتی۔ پڑھنا، فلمیں دیکھنا یا گیمز کھیلنا جیسی سرگرمیاں بھی ہمیں عارضی طور پر تناؤ سے دور جانے کی اجازت دیتی ہیں۔ تاہم جب فرار زندگی سے نمٹنے کا بنیادی طریقہ بن جاتا ہے تو یہ حقیقی تجربات کی جگہ لینا شروع کر سکتا ہے۔ رشتے، ذمہ داریاں اور روزمرہ کے کام جذباتی طور پر بھرپور خیالی دنیا کے مقابلے میں کم دلچسپ لگنے لگتے ہیں، اور کوئی شخص اس اندرونی دنیا میں جتنا زیادہ وقت گزارتا ہے، حقیقت میں واپس آنا اتنا ہی مشکل محسوس ہو سکتا ہے۔ اگرچہ میل اڈیپٹیو ڈے ڈریمنگ بہت زیادہ محسوس ہو سکتی ہے، بہت سے لوگ توازن بحال کرنے کے طریقے سیکھ لیتے ہیں۔ ایک مددگار قدم محرکات کی شناخت کرنا ہے۔ یہ پہچاننا کہ خیالی پلاؤ کی قسطیں کب اور کیوں شروع ہوتی ہیں۔
ایک اور حکمت عملی میں گراؤنڈنگ ٹیکنیک شامل ہے، جیسے جسمانی احساسات یا ارد گرد کے ماحول پر توجہ مرکوز کرنا۔ کچھ افراد کے لیے اپنے تخیل کو تحریر، کہانی سنانے یا آرٹ جیسے منظم تخلیقی ذرائع میں لگانا مددگار ثابت ہوتا ہے۔ یہ تخیل کو دن کے بڑے حصے کو استعمال کرنے کے بجائے نتیجہ خیز طریقے سے ظاہر کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے کسی دماغی صحت کے پیشہ ور سے بات کرنا بھی ان جذباتی ضروریات کو سمجھنے میں مدد دے سکتا ہے جنہیں خیالی پلاو پورا کر رہا ہو۔ جیسے جیسے یہ ضروریات سمجھی جاتی ہیں اور ان پر توجہ دی جاتی ہے، تخیل میں پیچھے ہٹنے کی خواہش آہستہ آہستہ کم ہو سکتی ہے۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ تخیل خود مسئلہ نہیں ہے۔ بہت سے فنکار، مصنفین اور تخلیقی مفکرین بھرپور اندرونی دنیاؤں پر انحصار کرتے ہیں۔ فرد اکثر توازن میں ہوتا ہے۔ صحت مند تخیل زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے، لیکن جب تخیل ہی واحد جگہ بن جائے جہاں کوئی شخص محفوظ محسوس کرے تو یہ گہری جذباتی ضروریات کی نشاندہی کر سکتا ہے جن پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ خود کو کثرت سے گہرے یا طویل خیالی پلاؤ میں بھٹکتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس کا لازمی مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ میں کوئی خرابی ہے۔ اس کا سیدھا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن نے مشکل جذبات سے نمٹنے کا ایک طاقتور طریقہ تیار کر لیا ہے۔ مقصد تخیل کو ختم کرنا نہیں ہے، مقصد ایک ایسی بامانی زندگی بنانا ہے کہ آپ کو اب اس سے فرار ہونے کی ضرورت محسوس نہ ہو، کیونکہ کبھی کبھی سب سے طاقتور کہانی وہ ہوتی ہے جو ہم حقیقی دنیا میں جینا شروع کرتے ہیں۔